ہے اس کا مضمون ہے نجات خدا کا تحفہ، اور اس کے لیے ہماری ورس ہے رومیو 10 باب اس کی 13 آیت۔ کلام مقدس فرماتا ہے کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات۔ اب جب ہم اس آیت کو سن چکے ہیں تو ہمارے لیے کویسچن ہے، میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، یہ دل کی پکار ہے، یہ مایوسی کی پکار ہے کہ خدا مجھے بچا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ سنجیدگی کی پکار ہے جس کا جواب خدا دے سکتا ہے۔ یہ تجربہ ہماری رہنمائی نئی پیدائش کی طرف مبذول کراتا ہے۔ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ میں صاف طور پر بتاؤں گا کہ نئی پیدائش کیا ہے۔ نئی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جیسے اندھا بینائی پا لے، لنگڑا چلنا شروع کر دے، کوڑی صاف ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کسی انسان کا نئے سرے سے پیدا ہونا، جو کہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور خدا کی زندگی پاتا ہے۔ یہ الہی بیج بونا ہے، یہ روح القدس ہے جو ایماندار کے جسم اور دل میں بسنے کے لیے آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے صاف فرمایا، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ بالکل واضح ہے۔ خدا جسمانی پیدائش اور دوبارہ مجسم ہونے کی بات نہ کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ سوال نیکودیموس نے پوچھا، اور ہم اس کو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 4، 5 اور 7 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آج یہ بات ہمارے لیے چیلنج ہوگی، نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہم پانی اور روح سے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ پانی خدا کا کلام ہے اور روح القدس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں پاکیزگی اور ہمیں نئی پیدائش کا معجزہ کرتا ہے۔ کلام اسے یوں بیان کرتا ہے، افسیوں 5واں باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اسی طرح پہلا پطرس اس کے 1 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ نئی پیدائش ایک روحانی معجزہ ہے۔ نئی پیدائش کیا ہے؟ ایک روحانی معجزہ ہے، اور جب یہ رونما ہوتا ہے ہم مسیح کی بادشاہت میں شامل کیے جاتے ہیں، ہم مسیح میں ہوتے ہیں، تب کلام مقدس فرماتا ہے 2 کرنتھیوں اس کے 5 باب کی 17 آیت میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ نئی پیدائش ہماری زندگی میں چینج لاتی، تبدیلی لاتی، پرانی انسانی، پرانا رویہ، پرانے خیال، پرانی باتیں، پرانی عادتیں واپس چلی جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں فوراً کاملیت مل جاتی یا ہم فوراً کامل ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک معجزہ واقع ہوا ہے اور اس فوری عمل میں بہت کچھ واقع ہوا، ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ بری باتیں
جن سے ہم بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اب ہمیں حقیقی طور پر بری معلوم ہوتی ہے۔ خداوند جس کو پہلے ہم اہمیت نہیں دیتے تھے اب کلام کی روح سے وہ ہمارا خدا اور مرکز بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خواہشات، ارادے اور مقاصد بدل جاتے ہیں کیونکہ یہ زندگی میں ایک معجزہ، دیکھیے اس معجزے کے کام، یہ کیسا کام کرتا ہے؟ انسان کی خواہشیں بدل جاتی ہیں، انسان کے ارادے بدل جاتے ہیں، انسان کے مقاصد بدل جاتے ہیں، اور اس معجزے کا اثر مختلف اشخاص میں مختلف ہوتا ہے، لیکن معجزہ ہر ایک کی زندگی بدل دیتا ہے۔ شرابی تبدیل ہو جاتے ہیں، جرم پیشہ مکمل طور پر بدل جاتے ہیں، منشیات کے عادی آزاد کیے جاتے ہیں، برباد زندگیاں بحال کی جاتی ہیں، خود غرض لوگ دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں، رنگ رلیاں منانے والے خدا کو پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، پیسے کے پجاری خدا کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے سچائی کی پرستش کرنے والے بن جاتے ہیں، رشوت لینے والا آدمی ایماندار بن جاتا ہے، جھگڑالو اور بڑبڑانے والی اور شکایت کرنے والی عورتیں اچھی بن جاتی ہیں، بے دین دیندار ہو جاتے ہیں، ناپاک پاک ہو جاتے ہیں، بیوی کو مارنے والا بامربت خود خامد بن جاتا ہے۔ جب لوگ خدا ان کے پاس آتے ہیں تو یہ معجزات زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کتنے معجزات، ہر طرح کی جو پرانی روشیں آتے وہ یکسر تبدیل ہو جاتی، بدل جاتی ہے، نئی انسانیت، ایک نیا روح، ایک نئی مخلوق بن کے ہم سامنے آتے ہیں۔ گناہگار خداوند کو پکارے کہ وہ انہیں نجات بخشے اور ان کے دلوں میں آئے، یہ نئی پیدائش کے نتائج ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نئی پیدائش ہر انسان کے لیے بہت ضروری، ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے۔ نئی پیدائش ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، ورنہ وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ کچھ احمق لوگ بھی ہیں جو تمسخر اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہاں اپنی طبیعت کے لوگ پائیں گے، لیکن انہیں اس دنیا میں اگر ہلکا سا بخار ہو جائے، ملیریا ہو جائے، یا ان کے جگر میں کوئی پرابلم ہو جائے، یا کوئی بیماری ان پر آن پڑے تو وہ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے دوزخ کی نہ ختم ہونے والی اذیت کو برداشت کریں گے؟ ایسی آگ جو کبھی بجھنے والی نہیں، جو ختم ہونے والی نہیں، جس کا کیڑا کبھی مرنے والا نہیں، وہاں وہ کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے؟ یسوع مسیح کا یقین کریں، آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور میں کہتا ہوں ضرور ہونا چاہیے، ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ اس کا متبادل ناقابل سوچ اور ہولناک ہے۔ اب آئیے اپنے آپ سے سوال کریں اور اس کا جواب ٹھیک طور سے دیں۔ نئی پیدائش کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، نہ حاصل ہونے والی بات ہے۔ خیال کرتے ہیں اگر ہم اس دنیا میں نیک عمل کریں تو ہمیں اپنے مستقبل کی زندگی میں یہ تجربہ مل سکتا ہے، لیکن نجات کے عمل کو ایک چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے۔ نئی پیدائش ہماری زندگیوں اور دلوں میں خدا کا کام ہے، جس کا تجربہ ہمیں اسی زندگی میں اور ابھی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ اس کی آواز کو سنیں، جب خدا کے کلام کو سنیں، جب آپ کے کانوں میں خدا کی آواز آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں آپ یقین رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں آپ آج اسی وقت خداوند میں آ جائیں گے، اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، وہ آپ کا مالک ہو جائے گا، وہ آپ کا خداوند ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ مختلف خیالات کی وجہ سے جو جھگڑا ہوتا ہے
میں پہلے ان کی فہرست بیان کروں گا کہ وہ نئی پیدائش نہیں ہے اور نہ ہی نئی پیدائش کا نتیجہ ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ سنیے ذرا، غور کیجیے۔ اکثر لوگ ان کاموں کو نئی پیدائش سمجھتے ہیں، لیکن یہ کام ہے، یہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ اپنی کوشش، اچھے کام، مذہبی کاموں کے لیے چندہ دینا، سماجی کام، بچے کا بپتسمہ، بالغ کا بپتسمہ، کلیسیا کا تجربہ، کلیسیا میں حاضری، زیادہ دعا کرنے والا بننا، بائبل کا علم ہونا، تعلیم، خاندانی وراثت، والدین کا ایمان اور خلوص، کفارہ یا مقدس مقامات کی زیارت کرنا، داس کام ماننا یا سنہری اصولوں پر عمل کرنا، سبت کے دن کو پاک رکھنا، عشاء میں حصہ لینا، مذہبی بننا، اچھی زندگی بسر کرنا، ایمانداری۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بہن بھائیوں، ان میں کوئی بات بھی نہ آپ کو بچا سکتی ہے اور نہ ہی نئی پیدائش پیدا کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں اچھی ہوں، لیکن وہ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یہ آپ کو شاید ناقابل یقین معلوم ہو تو آپ پوچھیں تب کون نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کسی کا خاص کام یا مشاہدے کی ضرورت ہے؟ نہیں میری بہن، نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بیٹے، نہیں میرے فرزند، نہیں میرے بزرگ، نہیں میرے دوست، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کرے گا۔ آپ پہلے قدم کو بڑے غور سے سمجھیں۔ ہم اپنے کاموں سے نئی پیدائش حاصل نہیں کر سکتے۔ افسیوں کے خط کے دوسرے باب کے 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کیسے واضح کلام میں لکھا گیا، یہ اعمال کے سبب سے نہیں ہے کہ کوئی اپنے اعمال کے سبب سے فخر کرے کہ میں کوئی نئی زندگی پالوں گا یا نجات پالوں گا۔ اسی طرح تیتس اس کے تیسرے باب کی 5ویں آیت کو سنیے۔ اس نے ہمیں نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے۔ کیسی خوبصورت بات خدا کے کلام ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے ہیں، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے سے ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی ہے اور بات بلاوے سے بلایا ہے، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ ہاللویا! کتنی عجیب اور پیاری اور خوبصورت بات ہے سیکھنے کی۔ ایک مرتبہ پھر کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ یہ خاص ارادہ اور اس کے فضل کے موافق ہے کہ ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، نئی پیدائش کا اظہار بیان بھی تقریباً وہی ہے جو نجات کا ہے۔ اور نجات کیا ہے؟ تاریکی کی بادشاہ سے خلاصی کا نام نجات ہے۔ ہاللویا! نئی پیدائش تاریکی کی زندگی سے مخلصی، چھٹکارا، رہائی، آزادی ملنا، اس کو ہم نجات کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر روشنی کی بادشاہی میں آ جاتا ہے، اور ایماندار کو روشنی کی بادشاہی میں رکھنا ہے۔ ہمارے کام یا ہماری کوشش ہمیں نہیں بچا سکتی، لیکن جیسے کلام مقدس فرماتا ہے
یہ خدا کا فضل ہے جو میں بچاتا ہے. ہاللیلویا. بچانے والا فضل ہے. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. خداوند ہماری کوشش کے بس نجات بطور اجر نہیں دیتا، لیکن وہ نجات ہمیں مفت دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کسی طرح سے نجات کو نہ خرید سکتے ہیں اور نہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. پھر کیسے نجات ہم پاتے ہیں؟ سنیے. لیکن ہم اسے مفت تحفے کے طور پر حاصل کرتے ہیں. ہاللیلویا. نجات ہمیں کیسے ملتی ہے؟ مفت. اسی لیے آج جو کلام سن رہے ہیں اس کا مضمون کیا ہے؟ نجات خدا کا تحفہ، خدا کی طرف سے گفٹ ہے، خدا کی طرف سے ملتا ہے. خدا کے منصوبے کے مطابق جو آئے گا، جو اس کے پلان میں آئے گا، اسے نجات ملے گی. رومی اس کا 6 باب اس کی 23ویں آیت کلام میں لکھا ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. نئی پیدائش خدا روح القدس کا ہمارے دلوں میں کام ہے. خدا کی زندگی کا ہم میں داخل ہونا ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. زندگی کا تحفہ ہمیں شخصی طور پر قبول کرنا چاہیے، اور جب تک آپ اسے حاصل نہ کریں آپ کا علم بے فائدہ. آپ بے شک PhD کر لیں، آپ کتنا علم حاصل کر لیں، لیکن یہ آپ کے لیے کبھی سود مانا ہوگا، کبھی آپ کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور میں آج آپ تک یہ پیغام لا رہا ہوں، خدا یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ اور مالک قبول کیا جانا چاہیے. ضرور ہے کہ خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کا خداوند اور مالک. خدا یسوع مسیح راہ ہے، وہ بادشاہت کے لیے داخلہ ہے. ہم نے اس کی بادشاہت میں جانا ہے. اگر آپ کلام کی ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کو ضرور آپ کا شخصی نجات دہندہ بننا چاہیے. آمین. سنیے ان آیات کو تاکہ آج ہی آپ کی زندگی میں یہ گفٹ آ جائے، آپ کو یہ تحفہ ملے. اور کلام مقدس میں لکھا اعمال 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے نجات پا سکے. اور وہ نام یسوع نام سب سے اعلیٰ نام، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خاصمانیوں کو، خاصمینیوں کا، خاصمین کے نیچے والوں کا، ہر ایک گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکے گا. اس لیے آسمان کے تلے آدمیوں کو کون سا نام بخشا گیا ہے؟ یسوع، یسوع، یسوع نام. اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا. یعنی جو یسوع کو پکارے گا، جو خداوند کو پکارے گا وہ نجات پائے گا. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب کی 12ویں آیت میں لکھا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے نام پر. اور ہمیں کون سا نام بخشا گیا ہے؟ یسوع نام. جو یسوع نام پر ایمان لاتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک خوبصورت ورس انجیل مقدس کی پیاری ورس، اتنی خوبصورت ورس جس کو سن کر ہم ایک نئی زندگی میں فوری داخل ہو سکتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ جب اس ورس کو سنیں گے، اسی گھڑی سنتے ہی آج خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مالک ہو جائے گا. لکھا کلام مقدس میں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اب خدا کا جو پلان ہے ساری دنیا کے لیے، خدا کے بیٹے نے ساری دنیا کے لیے جان دی، ساری قوموں کے لیے جان دی، ساری امت کے لیے زبان دی، اہل زبان کے لیے جان دی. اس میں ساری قومیں شامل ہیں.
ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. اب کلام فرماتا ہے خواہ وہ کسی قوم سے ہو, کسی رنگ سے ہو, کسی نسل سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی علاقے سے, جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یعنی جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے گا. اب جو کوئی, آج میں آپ کو بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں, میرے بیٹی غور سے سن, میری بیٹی غور سے سن, میرے بھائی غور سے سن, میری بہن غور سے سن, میرے بزرگ غور سے سنو, اس لیے کہ جو کوئی آپ ہے, جو کوئی سے مراد فرد واحد, اگر آج آپ اس کی آواز کو سن رہے ہیں تو آپ اس آواز کو سنتے اقرار کریں اور کہ خداوند آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے لیے آسمان سے نیچے اتر کر آیا, وہ میرے لیے نیچے آیا, مجھے بچانے کے لیے آیا اور میری خاطر دوڑتا ہوا صلیب پر مصلوب ہوا. میری لعنت, میری بدکرداری, میری خطائیں آپ نے اوپر لے لی. جو مار میں نے کھانی تھی, جو ذلت میری لی تھی, جو دکھ میرے تھے, وہ میرے یسوع نے لیے. جو زخم مجھے لگنے تھے وہ میرے یسوع نے لے لیے. ہاں, اگر آپ کہیں گے یسوع تو میرے لیے مارا گیا, میرے لیے کوٹا گیا, میرے لیے کچلا گیا, میرے لیے گھائل ہوا, میرے لیے لعنتی بنا, میرے لیے شرمندگی بردار کی, میرے لیے رات کیا گیا, میرے لیے تو نے ہاں کانٹوں کا تاج پہنا, میرے لیے کوڑے کھائے, میرے لیے مار گیا, میرے لیے دفن ہوا, میرے لیے تو جی اٹھا اور تو زندہ, اور عبدالعباس زندہ ہے اور باپ کے دائنے بیٹھا ہے اور پھر سے مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے. تو یقین کرو, یقین کرے میرے بیٹے, یقین کرو میرا عزیزو, ابھی اسی وقت خدا یسوع مسیح آپ کا مالک بن گیا ہے, وہ آپ کی زندگی کا مالک بن گیا ہے, وہ آپ کا خداوند بن گیا ہے. کیونکہ اس نے کس کے لیے جان دی ہے, کس کے لیے؟ جو کوئی کون ہے, آپ کہیں, میں اپنے آپ کو کہیں, میرے لیے کہیں, خداوند تو نے میری خاطر ایسا کیا. ہاللیلویہ, کہیے میرے لیے خداوند تو نے کیا. تو پھر آپ خداوند کے بیٹے اور فرزند ہیں. آمین. میں یہاں پہ آج آپ کے سامنے یہ ورس رکھتا ہوں, یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 36ویں آیت, جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب ہوتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات خدا ہمیں آج کہہ رہا ہے, اگر کوئی بیٹے کی نہیں مانتا تو زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہے گا, وہ غضب کے نیچے رہے گا اور غضب سے ہلاکت آتی ہے, موت آتی ہے. آج اپنی زندگی سے اس ہلاکت کو دور کر لیں, اسے قبول کر لیں, اس کے فرزند بن جائیں. آج اپنا آپ اسے دے دیں. کیسی خوبصورت بات کہی ہے. اسی طرح رومیو اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں, اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. آمین. کیا کرے؟ اگر تو اپنے دل سے کیا لائے, ایمان, اور منہ سے کیا کرے, اقرار کہ خدا نے اپنے بیٹے کو مردوں سے جلایا, یعنی اس کو مردوں میں سے کیا کیا, زندہ کیا. اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے دنیا کی ساری قبروں میں ایک ہی قبر خالی ہے اور وہ میرے یسوع کی ہے, اور دنیا میں جتنے بھی نبی رسول ہیں سب زمین پہ ہیں, لیکن خدا کا بیٹا آسمان پر ہے اور پھر سے ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. اگر آج آپ اقرار کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا اور وہ زندہ اور عبدالعباس زندہ ہے, تو آپ ہی وہ فرزند ہیں خدا کے, آپ ہی خدا کے بیٹے ہیں جو اس کی بادشاہ میں آج داخل ہو گئے ہیں. آمین. خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی, اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. صرف اس کی کلوری کی قربانی کی بدولت ہمارے گناہ معاف ہوئے. بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسے قبول کریں, اپنے لیے اس کی قربانی قبول کریں, اپنے بچائے جانے کے لیے اس پر بھروسہ رکھیں.
اگر آج اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اپنے بچائے جانے کے لیے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو میں ایک کویسچن آپ کے لیے چھوڑنے لگا ہوں، آگے آپ کو میں بتاؤں گا مسیح کو بطور نجات دہندہ اور مالک قبول کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا معنی اس کے۔ نمبر 1، 3 باتوں میں پہلی بات آپ کے سامنے 3 سٹیپ آپ کو لینے ہیں، 3، اور ان میں پہلا جو ہے نمبر 1 ہے خدا کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ یہ گناہ چھوڑنے کا رویہ اور رضامندی ہے، اور اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اقرار کریں گے آپ ہر طرح کی ناراستی سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2، خدا یسوع مسیح سے کہیں کہ وہ آپ کے دل اور زندگی میں آئے تاکہ وہ آپ کا نجات دہندہ اور مالک ہو۔ یہ خدا یسوع مسیح کے متعلق صرف ایمان رکھنے سے زیادہ ہے، لیکن یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا ہے۔ نمبر 3، اس کا یقین کریں۔ کس کا؟ خدا یسوع مسیح کا، کیونکہ اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور اس سے سچ کہا، اس کا یقین کریں تاکہ وہ اپنے وعدے پورے کرے۔ آپ کو صاف طور پہ بتاؤں گا اور آج آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، جب آپ اس کا یقین کریں گے تو آپ کی زندگی میں اپنے وعدے کو پورا کرے گا، کیونکہ اس کے سارے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں کے ساتھ۔ وہ آپ کو معاف کرے، آپ کو اپنا بنائے، آپ کے دل میں آئے، آپ کو شیطان کی بادشاہی سے خلاصی دے اور آپ کی زندگی کی بادشاہی میں داخل کرے، آپ کو اپنی بادشاہی میں داخل کرے، آپ کو خدا کا فرزند بنائے، آپ میں نئی پیدائش کا معجزہ کرے، آپ میں روح القدس ڈالے، آپ کو اپنا بنائے اور زندگی کی کتاب میں آپ کا نام لکھے۔ یہ ایمان کے وسیلے سے خداوند پر سادہ ایمان رکھنے سے وہ ہمارے لیے حقیقت بنتا ہے۔ خداوند سادہ ایمان کی قدر کرتا ہے، وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا اور انتظار کرتا ہے تاکہ آپ میں آ کر اپنا کام پورا کریں۔ وہ آج ناک کر رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے۔ کس لیے کھٹکھٹا رہا ہے؟ جب آپ اس کی آواز کو سنیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر تم میری آواز کو سنتے ہو، میں ناک کرتا ہوں اور میری ناک کو سنتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں؟ سنیے مکاشوہ کا 2 باب، اس 3 باب کی 2 آیت، مکاشوہ کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ کیسی نوک ہے؟ آپ کھولیں گے، وہ آئے گا آپ کے ساتھ اور وفاقے رکھے گا، کھانا کھائے گا، آپ کے ساتھ سکونت کرے گا، آپ میں سکونت کرے گا اور آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ کیا آپ اپنے دل کا دروازہ کھولیں گے اور آپ اپنا کام ابھی کریں گے؟ اگر آپ اپنا کام کریں گے تو خداوند اپنا کام ضرور کرے گا۔ سنیے لازر کی قبر پر خداوند نے کہا اس قبر سے پتھر کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ تو مارتا کہنے لگی یسوع وہ تو گلا سڑا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ فقط ایمان رکھ، تیرا بھائی مردوں میں سے کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا۔ اور اسی گھڑی پتھر ہٹایا گیا تو کیا معجزہ ہوا؟ یسوع نے کہا لازر، اور لازر پتھال میں سے، مردوں میں سے واپس نکلا، زندہ، گلا سڑا مردہ لازر واپس آ گیا، نئے سرے سے سامنے آ گیا، تبدیل شدہ، وہ نئی زندگی کے ساتھ آ گیا۔ لیکن اس وقت لوگوں کو کیا کرنا پڑا؟ خدا کا حکم ماننا پڑا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ قبر سے پتھر کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ انہوں نے حکم مانا۔ آج خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ایک کام کرو، اپنے دل کا دروازہ کیا کرو؟ کھولو، کھول دو۔ اگر آپ اپنے دل کو کھولیں گے تو وہ اپنا کام کرے گا۔ ہاں، دعا میں خدا کے پاس آئے، آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں تو ٹیکیں اور یہ 3 قدم اٹھائیں۔ 3 قدم۔ پہلا،
गुनाहों का इकरार, दूसरा मांगे, और तीसरा ईमान लाए। 3 काम करें। जब आप ये काम लें तब जवाब देने के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। अगर आप दिल से वफादार हैं, वो फौरन जवाब देगा। हो सकता है आप में फौरन नए एहसासात पैदा ना हो, लेकिन खुदावन का अमन और खुशी आपके आइंदा अयाम में आपके साथ होगी। आमीन। और यूं होगा, जो कोई खुदावंत का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो खुदावंत का नाम क्या है? यीशु। आसमान के तले आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया, और वो नाम कौन सा है? यीशु, यीशु, यीशु। इसलिए यीशु नाम को अपनी जिंदगी में ले लें। वो इसलिए दुनिया में आया, उसका नाम यीशु रखा गया ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या दे? निजात दे। अगर आप यीशु नाम को लेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। आए आज अपनी जिंदगी उसको दे दे। आज यीशु के आगे घुटने टेके और इकरार करें कि तूने मेरे लिए आसमान छोड़ा, मेरी बदकिरदारी, मेरी खताओं, मेरी लानत के लिए, मेरे तमाम बुरे कामों के लिए तूने मेरी खातर सलीब पे जान दी। तो खुदा यीशु मसीह आज ही आपका मालिक बन जाएगा। आए फैसले की दुआ करते हैं। मेरे साथ अपनी आंखें बंद कर लें और दुआ में आए और मेरे पीछे इकरार करें, ऐ खुदा मैं निजात पाना चाहता हूं, मैं नई पैदाइश पाना चाहता हूं, मैं नया बनना चाहता हूं, गुनाह से लदा और कॉल और फेल में। ऐ खुदा मेरे तमाम गुनाह माफ कर दे। ऐ खुदा तू मेरे दिल को और वो तमाम काम जो मैंने जिंदगी में किए तू जानता है। अगरचे आपको गुनाह याद आ रहे हैं जो आपने अपनी जिंदगी में किए हैं, शख्सी हैं, खानदानी हैं या मारूसी हैं, उनके इकरार करें। कहें ऐ खुदा मैं अपनी बुरी राहों और आदतों को छोड़ता हूं, और मेरा ईमान है कि तू मुझे खलासी देगा और नया इंसान बनाएगा। ए खुदावन यीशु मैं तेरे हजूर शुक्रिया अदा करता हूं कि तू मेरे लिए सलीब पे मुआ। मैं अब तुझे अपना नजात देंदा और खुदा कबूल करता हूं, और मैं अपनी जिंदगी के तमाम दिन तेरे पीछे चलूंगा। मेहरबानी से मुझे अपनी जिंदगी का तोहफा दे और मुझे बचा अब और हमेशा तक। ए खुदा मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा रखता हूं ताकि तू मेरे साथ अपने वादे पूरे करे, मेरी जिंदगी में फजल का काम यानी ये मौजज़ा करे। मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा नाम किताब हयात में लिख दे। ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, मेरी दुआ सुनने के लिए तेरा शुक्र हो, मेरी दुआ का जवाब देने के लिए तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने आज खुदावंद को कबूल किया है, उसे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया है, तो क्या आप मुझे बताएंगे? मैं आपके साथ खुश होऊंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मुझे अपने फैसला से आगाह करें। देखिए खुदा ने आज आपको अबदी निजात का तोहफा दिया, हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया है। और ये कैसे आप जान सकते हैं कि एक इंसान नए सिरे से पैदा हो सकता है? तो मैं इसके लिए अपनी गवाही आपके सामने ला रहा हूं। इस शख्स को सुनिए, इस शख्स को देखिए, इस शख्स पर निगाह कीजिए। मैं आपके सामने अपनी शख्सी गवाही ला रहा हूं और आपको तजर्बा हो जाएगा कि खुदा इंसान को नए सिरे से पैदा कर सकता है। मेरी जिंदगी कुछ इस तरह है। मैंने 20 साल सियासत में गुजारे। 1976 से 1996 तक मैंने सियासत में जिंदगी बसर की, और मैं कहता हूं मैंने लानत में जिंदगी बसर की। मैं बदकार, मकार, चलाक, फरेब, धोखेबाज, हर तरह का बुरा काम करने वाला, मैं दुनिया का बड़ा पापी शख्स, गुनाह से भरा हुआ शख्स। लेकिन क्या हुआ? मुझे हार्ट अटैक हुआ। इस हार्ट अटैक के साथ मैंने जिंदगी का और मौत का मुकाबला करके देखा। मौत तलख है, जिंदगी मीठी है। मेरी जिंदगी में मौत आ गई। मैंने मौत को करीब से देखा, मेरे लिए ऐलान हो गया मैं एक्सपायर हो
ہو گیا ہوں. میں نے اپنی روح کو اٹھتے ہوئے دیکھا, لیکن دنیا کے مالک نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کہ میں اس دنیا میں اس کے گواہ بن سکوں. لیکن کیا ہوا, جب میں زندگی میں لوٹا تو میں نے کیا کیا, میں اپنے معالج کے پاس گیا, اور میرا معالج شالیمار ہاسپٹل کا جو ہارٹ اسپیشلسٹ, جو میرے کنسلٹنٹ انجم شہزاد, اور جب میں اس کے روبرو گیا اور اس نے میری وہ حالت دیکھی کہ میں ایک ایسا لاغر سا شخص بن گیا ہوں, اور اس نے مجھ سے پوچھا, سیمول یہ کیا ہے, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں کیا اپنا دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ, آپ کے بدن. میں نے کہا شاید آپ نہیں جانتے, میں 5 دن CCU میں رہ کے ہوں, UCH کے, اور میں تو ایکسپائر ہو کر واپس آیا. اور جب اس نے یہ سنا, اس نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا اور مجھ سے کہا, سیمول میں تیرے آگے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں, تیرے جیسس کا واسطہ ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کر. میں تجھے کہتا ہوں کراچی جا, تو لندن چلا جاتا ہے. آپ اسے آپ کیا اندازہ کریں گے؟ ڈاکٹر جب یہ بات کہہ رہا ہے, آپ اسے کیا اندازہ کرتے ہیں؟ کیا میں واقعی ٹکٹ کٹا چکا تھا؟ نہیں, موت کا خوف, موت کا ڈر میرے اوپر اس کے اندر شدید تھا. موت میرے اوپر اس کے اندر حاوی ہو چکی تھی کہ میرے اوپر کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی, کوئی دوائی میرے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی. اور میں نے کہا مجھے رخصت کیجئے, مجھے اجازت دیجئے. اور انہوں نے کہا میں آپ کو ICU میں بھیجنے لگا ہوں, آپ بڑے سیریس حالت میں ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے UCH پہنچایا جائے. UCH میں کیا ہے, وہاں کوئی کنسلٹنٹ نہیں, وہ عام ڈاکٹر تھے ضرور, ہارٹ اسپیشلسٹ, لیکن وہاں کوئی سرجری کا انتظام نہیں. لیکن میرا سادہ ایمان کیا تھا, مجھے اب اس سلیب کے نیچے لے جاؤ جو اس ہاسپٹل کے, اور مجھے وہاں داخل کیا گیا. اور اس وقت کا میرا جو لیڈر ہے اور جس کے ساتھ میں سیاست میں شامل تھا, اس کا نام میاں نواز شریف, جو وزیر اعظم. اور میں وہ جمعے کا دن یاد رکھتا ہوں جب میری بیوی اور بیٹی انہیں جا کے ان کو دعوت دی, آئیں اور ان کے خبر گیری کرے, اور انہوں نے مجھ سے خود کہا میں 3 بجے آپ کے پاس آؤں گا. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آئے, اور ٹھیک 5 بجے مجھے اطلاع ملی کہ وہ نہیں آئے. اور میں نے کیا کیا, اسی گھڑی گولیاں لی اور اپنے منہ میں ڈالی. کہاں زندگی لینا چاہتا ہوں, کہاں موت, خودکشی کر لی. اور اس گھڑی میرا سٹمک واش ہونا شروع ہو گیا. مجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا وقت گزرا ہے. اور کیا ہوا, جب یہ عمل ہو رہا تھا میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی کہ آپ وقت پورا ہو گیا ہے, انہیں گرم کپ کافی کا پلایا جائے. اور جب وہ میں نے پیا, میں نے آنکھیں نہیں کھولی, میں ندامت سے, میں شرمندگی سے, کیونکہ میں مرا بھی نہیں ہوں, میں پھر سے اور زندہ ہوں, نہ اپنی بیوی کا سامنا کر سکتا ہوں, نہ اسٹاف کا سامنا کر سکتا ہوں. میں کیسا عجیب شخص ہوں, بچنے کے لیے داخل ہوا, مار رہا ہوں اپنے آپ کو. لیکن سنیے, بڑے غور سے سنیے, اسی رات آدھی رات دنیا کا خالق اور مالک میری زندگی میں آیا اور مجھ سے کلام ہوا, تو کس کے لیے اپنی جان دے رہا ہے؟ یہ دنیا کے سارے بادشاہ میرے نیچے ہے, اگر تو میرے پیچھے چلے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جو کوئی نہیں دے سکتا. اٹھ اور میرے ساتھ ہو لے, اور میں تجھے زندگی کا تاج اور زندگی دوں گا. اور مجھے حکم ہوا, اٹھ کے 2 زبور پر, زبور 102 اور 112, اور میں نے اسی گھڑی اپنے آپ کو تیار کیا. اور جب میں نے وہ کلام پڑھا, میں زار رویا, سنگین دل ایک دم نرم ہو گیا. اور کیا ہوا, میری زندگی میں ہلکا پان آیا. اور میں نے سنا, میرے پاس چند لوگ ہیں, انہوں نے کہا کیا آپ روحانی شفا کا تجربہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ایک میٹنگ ہے 9 ستمبر کو ہو رہی, آپ اس میں شامل ہوں گے. میں نے کہا یقیناً میں جاؤں گا. عزیزو, نہ ڈاکٹروں نے, نہ دوائیوں نے, نہ طبیبوں نے, نہ حکیموں نے مجھے بچایا. جیسے خدا نے مجھے بچانا تھا, میں آج اس گواہی کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. میں لیمپ فیلوشپ کے کروسٹ میں گیا, اور وہ ایک شخص نے مجھ سے ہاتھ ملایا, اور وہ میرے قریب بیٹھ گیا. میں نہیں جانتا وہ کون ہے, میں اس شخصیت کو نہیں جانتا, لیکن اس وقت میرے اندر زبردست درد ہو رہی تھی, اور اٹیک کو میں فیل کر رہا تھا, اور میں جان رہا تھا شاید ابھی میری جان نکل جائے. لیکن اس شخص کے ہاتھ ملانے کے بعد ساری پین جاتی رہی. لیڈ کرنے والا کہہ رہا ہے خدا کا روح
ہاں خدا کا مسا ہے. اگر کوئی شفا لینا چاہتا ہے اپنے جہاں جہاں دکھ ہے ہاتھ رکھے. میں نے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھے. ہاں میں نے چاہا میرے وال کھل جائے, میں نے چاہا میرے دل ہاں نارمل ہو جائے. ہاں اور اسی گھڑی ورشی کے بعد کال کی گئی کس کو؟ اس وقت کے پیامبر کو. اور وہ پیامبر کون تھا؟ وہ پروفیسر الیگزینڈر ششیل. اس نے صرف 20 منٹ کا تقریباً کلام سنا ہے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ آلٹر کال دی. جو آج شفا لینا چاہتے ہیں وہ آگے بلیو میں یقین کرے. میں پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں دوڑتا ہوا خداوند کی طرف گیا. ہاں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے جا کے ڈائس پہ ٹھہر گیا. اور انہوں نے لائنیں بنوائی اور انہوں نے کیا کیا؟ میرے ماتھے پہ تیل لگایا اور میں پیچھے کی طرف گیا. میں سلین ہو گیا. اور جب میں گرا تو کیا ہوا؟ لیکن میں یہاں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں پینٹیکاسٹل لوگ ڈرامہ کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں اور یوں ہی ایکٹنگ کرتے ہیں. میں آج ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں سیلنگ سپرٹ ہے. خدا گراتا ہے, خدا اٹھاتا ہے, خدا بحال کرتا ہے. میں گرایا گیا, میں اٹھایا گیا, میں بحال کیا گیا, میرے تینوں وال کھل گئے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور اسی گھڑی میں نے زندگی کے مالک کے سامنے التجا کرنے شروع کر دی. میں نے دیکھا میرے وال کھل گئے. میں نے اپنے اندر ایک تازگی دیکھی, میں نے ایک تبدیلی دیکھی. میں نے فیل کیا وہ پین وہ کرب اب دور ہے. اور میں نے کہا اے خداوند, اے باپ دیکھ تو نے میری زندگی میں بھی ایک بڑا کام کیا. میں نے اپنے اندر سے ایک چینج دیکھی ہے. مجھے ایک اور معجزے کی ضرورت ہے, مجھے ایک اور بلیسنگ کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, بڑی کائنات اور چھوٹی کا نام جنت ہے. دیکھ خدا تو نے جانتا ہے, ایک 5 برس کی ہے اور چھوٹی 3 برس کی ہے. مجھے ایک بیٹا دے دے, میں اسے تیری راہ پہ لاؤں گا, میں اسے تیرے لیے تیار کروں گا. وہ تیرا گواہ ہوگا, وہ تیری خدمت کرے گا, وہ تیرے نام کو جلال دے گا. لیکن سنیے, غور سے سنیے, جواب الہی کیا تھا؟ اوپر سے کیا جواب آیا؟ سیموئل سیموئل سیموئل, میں تجھے تیرا بیٹا نہیں دے سکتا, میں تجھے اپنا بیٹا دیتا ہوں جس کا نام یسوع ہے. تو جہاں جائے گا وہ تیرے ساتھ ساتھ ہوگا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. مجھے میرا بیٹا نہیں ملا اور اب تک میرا بیٹا نہیں ہے, لیکن آج کے دن تک اگر ہے تو میرے ساتھ خدا کا بیٹا ہے. دیکھیں میں 20 سال کا بگڑا ہوا شخص 9 ستمبر 1996 سے آج کہاں میں ایک ایماندار, کہاں میں اسسٹنٹ پاسٹر, کہاں میں پاسٹر انچارج اور کہاں میں اب بشپ کہلاتا ہوں. یہ میری کوشش سے نہیں, اس کے فضل سے ہے. میں کہتا ہوں, میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, میں تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا. تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا. آج جو میرے پاس بزرگی ہے یہ اس کی نرمی سے ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میری تعلیمی جو رہنمائی کی میرے محترم استاد پروفیسر نعیم پرشاد نے کی, اور میں نے ان کے ہاتھوں تعلیم پائی, اور پھر میں نے باقاعدہ ان کے زیر سایہ 4 سال خدمت کی. اور پھر 2002 4 اگست کو حکمن خدا نے مجھ سے کہا اپنی رویا شروع کر دے. اور آج اس رویا میں یہ پیغام آپ کو بطور گفٹ دے رہا ہوں. اگر خدا مجھ جیسے کمینے حقیر نکمے بے وجود انسان کو ہاں بدل کر نیا کر سکتا ہے, وہ پانی کو میں بنا سکتا ہے, وہ جردل کو 2 حصے کر سکتا ہے, وہ میرے کلزم کو 2 حصے کر سکتا ہے, وہ آپ کو بھی بدل سکتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیا آپ یہ سن کر ایمان لائے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان خداوند پر یقیناً آیا ہوگا؟ یقیناً آپ جان گے آپ کا یسوع قدرت والا ہے. تو میں یہ آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اسی گھڑی اسی مزہ میں جب میرے خدا نے وال کھولے. تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں, بہت سارے لوگ. تو کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ کی بیماری کا زور ٹوٹے, آپ کے بدن سے ابلیس کا زور ٹوٹے, آپ شفا پائیں, تیار ہو جائیں. میں آپ کے قریب آتا ہوں, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا.
میں آپ کے لیے دعا کروں گا, میں آپ کے لیے خداوند سے کہوں گا, اور خداوند آج آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے گا. سنیے, اگر آپ ہارٹ پرابلم کے پیشنٹ ہیں, اگر آپ کے وال بند ہیں, اگر آپ کے جگر میں کوئی پرابلم ہے, ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے, آپ کے جگر میں کوئی اور دکھ ہے, اگر آپ کے گردوں میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی بینائی کمزور ہے, آپ کی کمر میں درد ہے, آپ کے کوئی کینچیا کی پین ہے, آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے, یا ابلیس نے آپ کو جکڑا ہے, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, ابھی اسی وقت خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا, خدا آپ کو بدلے گا, کیونکہ ابھی آپ نے اس کے بیٹے کو اپنی زندگی میں دعوت دی ہے کہ وہ آپ کا مالک ہو, اور وہ آپ کو شفا دینا والا ہے, وہ آپ کو رہائی دینے والا ہے. اپنی آنکھیں بند کر لیجیے, آپ جہاں کے بھی ہیں اپنی آنکھیں بند کریں. خدا یسوع کے نام سے آپ ابھی شفا پائیں گے, ابھی آپ مخلصی پائیں گے. ہاللویا. اے خداوند, میں تیرے نام سے, قدوس اور قادر اور قوی یسوع نام سے, ان بیماریوں کو جو ان بدنوں میں ہیں, جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں, میں انہیں کمانڈ کرتا یسوع کے نام سے, ان بدنوں سے جاتی رہے یسوع کے نام سے. ہارٹ پرابلم جاتی رہے یسوع کے نام سے, شوگر نارمل ہو جائے یسوع کے نام سے, بلڈ پریشر نارمل ہو جائے یسوع کے نام سے, ہیپاٹائٹس بی اور سی جاتا رہے یسوع کے نام سے, اگر کسی کی بینائی کمزور ہے بحال ہو جائے یسوع کے نام سے, بہراپن ہے سننا شروع کر دے, کوئی لنگڑا ہے یسوع کے نام سے اچھلنا شروع کر دے, اگر کسی کو کینچیا کی پرابلم ہے یسوع کے نام سے شفا پا جائے. کوئی کینسر ہے, کسی قسم کا کینسر ہے, آئی کینسر کی بیماری ہو, بدرو میں تمہیں باندھتا ہوں یسوع کے نام سے, اس بدن سے نکل جاؤ یسوع کے نام سے. میں دیکھ رہا ہوں ایک بہن بے اولاد ہے, اور وہ کہہ رہی خداوند کیا تو مجھے اولاد والی نہیں بنا سکتا. خداوند کہہ رہے بیٹی یقین کر, میں تیرے رحم کو کھو رہا ہوں, میں تیرے رحم کو کھو رہا ہوں, تو ہاں اولاد والی کہلائے گی, تو اولاد والی ہوگی. فقط ایمان رکھ, فقط ایمان رکھ, اور ابھی تیری زندگی میں یہ معجزہ ہو جائے گا, تیرا ہاں رحم کھل جائے گا اور تو اولاد والی ہو جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں کسی کے یہاں پہ گیلٹر ہے, ہاں گیلٹر ہے, اور وہ اس گیلٹر کی پرابلم سے بڑا دکھی ہے. کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی بہن, کوئی بھائی, آپ اپنے خداوند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں, اس مسئلہ کو رسیو کریں. آپ دیکھیں ابھی آپ کی زندگی میں شفا آئے گی, شفا آئے گی. یہ گیلٹر نارمل ہو جائے گا, گیلٹر نارمل ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا. جاب لیس ہیں, اگر آپ جاب لیس ہیں, بے روزگار ہیں, بلیم میں, یقین کریں خدا نے آپ کے لیے روزگار کا دروازہ کھول رہا ہے. یقین کریں خدا ان کا, مسیح کا یقین کریں, خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. اے خداوند, میں تیرے عظیم اور قادر خدا یسوع مسیح کے نام سے ان کے لیے جو کچھ مانتا ہوں پاتا ہوں, تاکہ تیرے نام کی یہ گواہی اسی طرح جیسے تو نے میری زندگی میں رکھی ہے, ان کے وسیلے تیری گواہی دنیا کی انتہا تک جائے. آمین, آمین.